اگر میں آپ سے کہوں یہ بات کہ ہم میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کی دعا بھی غلط پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی۔ لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار۔ اگر کوئی مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے اور ہم سب ایک مسلمان معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے۔ یعنی اگر مسلمان گھر میں ہے، مسلمان گھر سے باہر ہے، مسلمان کاروبار کر رہا ہے، مسلمان نوکری کر رہا ہے، مسلمان کھا رہا ہے، مسلمان پی رہا ہے، مسلمان سو رہا ہے، مسلمان اپنے انسانی حاجات کو پورا کر رہا ہے، ایون اگر مسلمان راستے میں چل بھی رہا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق مسنون طریقے سے چلے گا یا مسنون طریقے پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کرے گا تو اللہ نے اس کو دین بنایا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہوگا، وہ اسلام پر عمل کر رہا ہوگا۔ تو ایسے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ یار کبھی کبھار ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دین سمجھ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم مسنون سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہوتی، پھر بھی ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے منقول ہے، لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار۔ اگر مجھ پر جھوٹ نہیں باندھو، اگر کوئی مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لے، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی یا کسی ایسی بات کی نسبت کر رہے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ بات کہ ہم میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کی دعا بھی غلط پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دعا عام ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس دعا کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پڑھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اس دعا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل صحیح دعا ہے، معنی کے اعتبار سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پڑھنا، اس کو مسنون سمجھ کے پڑھنا، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی حدیث یا ایسی روایات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہو یا اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہو کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ مستدرک للحاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک ایسی روایت منقول ہے جس میں الفاظ کچھ یوں ہیں، بسم اللہ و برکت اللہ، یعنی اس میں بھی اعلیٰ نہیں ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کرتے ہیں، جیسے کہ یہ دعا ہو گئی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا مناسب نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا کی نہ تلقین فرمائی، نہ کبھی کوئی ایسی دعا پڑھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حالانکہ یہ جو من کا لفظ ہے من المسلمین میں، یہ بھی حدیث کی کسی روایت میں ہمیں نہیں ملتا۔ ایک ضعیف روایت ہے جس میں اس طریقے سے یہ دعا ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ضعیف روایت میں بھی منل کا لفظ یا من کا جو لفظ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ کچھ اس طریقے سے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا آدمی مسنون سمجھ کے پڑھے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی معنی کے اعتبار سے درست ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی بھی روایت ہم تک
نہیں پہنچی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا پڑھی ہو یا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہو جس میں یہ الفاظ آتے ہوں۔ تو ایسی بہت ساری روایات ہیں، اور ہم چونکہ ایک مسلمان ہیں، مسلمان مشقت کرتا ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کی باتوں کو بیان کرتا ہے آگے، تو ان کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نسبت نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایسی کچھ روایات جو معاشرے میں عام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے، ہم ان روایات کو جمع کر کے آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ ان روایات کو بیان کرنے پر یا ان روایات کو مسنون سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے آپ لوگ بچیں۔ عام طور پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مسنون سمجھ کر عمل کرنے سے بچیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ روایت ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔